یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں یہ حضرات اطاعت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارہ کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر لے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا، فرما برداری کا عالم تھا۔ کسی کے مکان کو دیکھ کر اس کو ناپسند فرما دیں تو وہ مکان گرا دے، کسی کے چادر دیکھ کے اس چادر کے بارے میں فرمائے یہ کیسا رنگ ہے، یہ کیسی چادر ہے، اس چادر کو جا کے چولہے میں جلا دیں۔ یہ صحابہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا یہ عالم تھا، اطاعت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو بھی آپ محسوس کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ بات پسند نہیں آئی، میں اس چیز کو کیوں اختیار کروں، وہ اس بات کو کیوں اختیار کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ہماری محبت کا امتحان ہے کہ جب ہمیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے ہم اس سے باز آئے کہ نہ، ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے سامنے ڈیسیژن لینے کے لیے جب دو راستے آتے ہیں، ایک دنیا کی محبت کا، ایک مدینے والے کی محبت کا، ایک دنیا کا مال ہے، ایک مدینے والے کی محبت ہے، ایک دنیا کا لالچ ہے، دنیا کی ہوس ہے، دنیا کے حرص ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو ہمیں اختیار کس کو کرنا ہے؟ ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا کہ ہم دنیا کی محبت کو اپناتے ہیں یا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپناتے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور فرما برداری میں عزت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو راحت ہے، وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ انسان کو اس قدر تسکین عطا کرتی ہے، یہ محبت اس قدر اطمینان قلب دیتی ہے، اور دنیا تو دنیا، قبر و آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، ہم سوکھے چھوٹ گئے، سستے چھوٹ گئے جلنے سے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تو نے ہمارے اندر وہ محبت رسول کی آگ لگائی ہے کہ ہمارے لیے وہ جہنم کی آگ کو یہ عشق کی آگ بجھا دے گی۔ کہ محبت کے معنی اور تقاضے کو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے، خالی نعرے یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اتباع میں ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ اور پھر علامات محبت بیان کرتے ہوئے ایک بڑی علامت محبت یہ بیان کی گئی کہ محبوب کی تعظیم و تکریم کرنا نہ صرف یہ محبت کی علامت ہے بلکہ اس کا لازمی حصہ بھی ہے، جس کے بغیر محبت کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اسی کی توقع رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی بے ادبی و توہین کر بیٹھے تو وہ بے اختیار آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام محبوب کی بات ہے۔ جب سرور عالم نور مجسم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات کے بھی وہ محبوب ہیں، اسی لیے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی، جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا
اور ادب کرنے والوں کا پھر اللہ پاک نے انعام و بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ادب بیان ہو گیا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, ادب کرتے ہیں دربار رسالت کا, اب ان کے لیے فرمایا یہ وہ دل ہیں, دیز آر سلیکٹڈ ہارٹس, یہ چنے ہوئے دل ہیں جنہیں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا, تقوی کے لیے چن لیا. اور یہاں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ تعظیم نبی کتاب کے صفحہ 18 پر اس آیت مبارکہ کو لکھ کے فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا. اور شاعر اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کی نشانیاں. اور سرکار اقدس یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے دین کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہیں, تو وہ ساری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں. اور آیت مبارکہ میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جو لوگ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا انکار کرتے ہیں وہ اگرچہ بظاہر اچھے نظر آتے ہو مگر ان کے قلوب تقوی و پرہیزگاری سے خالی ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی تعظیم صرف جانداری نہیں بلکہ درخت بھی کرتے, پہاڑ بھی کرتے, بے جان چیزیں بھی کرتی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو بھی درخت اور پہاڑ سامنے آتا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی. اسی طرح احد پہاڑ کے بارے میں ابھی ہم نے سنا ھذا احد یحبنا ونحبہ, فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے پہاڑ محبت کرے, جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریز ہو جائیں, وہ مصطفیٰ کریم جن کا ادب و تعظیم یہ شجر بھی کریں, یہ حجر بھی کریں, جانور جن کی اطاعت کریں, بلکہ ان کی محبت, ان کی تعظیم, ان کی اطاعت کرنے والوں میں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, درخت بھی ہے, پتھر بھی ہے, شجر بھی ہے. گوہ نے ان کی گواہی دی, پہاڑ ان پر سلام بھیجے. ایک سفر کے دوران ایک درخت چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں آیا, تھوڑی دیر رکا, واپس چلا گیا. صحابہ نے بعد میں عرض کیا آقا وہ درخت اس وادی سے چلا تھا, آپ کے پاس آیا, رکا, تھوڑی دیر واپس چلا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مالک تیرے محبوب آ رہے ہیں, میں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو اذن دیا, یہ درخت چل کے آیا, سلام پڑھ کے گیا. وہ عربی آیا تھا جس نے کہا تھا میں نبی تو مان لوں گا اگر آپ کو یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے. درخت کو چلایا, چل کے درخت نے آ کے گواہی دی. کھجوروں کا گچھا اتر کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. گو آپ کی اطاعت کرتی ہے, ہرنی آپ سے فریاد کرتی ہے, چڑیاں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں. پاگل اونٹ جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا, جنون جس پر آ چکا ہے, وہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اونٹ اطاعت کرے, جانور اطاعت کرے, پتھر اطاعت کرے, درخت اطاعت کرے. اب ہم لوگ امتی ہو کر اگر ان کی اطاعت نہ کریں, ان کی فرما برداری نہ کریں, ان کی محبت نہ اپنائیں, ان کی تعظیم و ادب نہ اپنائیں, تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہماری محبت کا یہ دعویٰ کیسا ہے, ہماری محبت کا یہ دعویٰ کس درجے پر ہے. اور پھر محبت کا تقاضا یہ بھی ہے ایک کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا اطاعت, اتباع, ان کی تعظیم, ان کا ادب اور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر. کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کے ذکر سے محب کو لذت ملتی ہے. ایک روایت میں ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ, یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے
اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر رسول وہ بابرکت وظیفہ ہے جس میں عشاق کے دلوں کی تسکین بھی ہے، اظہار محبت بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں، ان کی ذیب و ذکر کی محفلیں سجائیں، نعت خوانی ہوتی رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے ہوتا رہے، ان کی سنتوں کا ذکر کرے، ان کی عطاؤں کا ذکر کرے، ان کے انعامات کا ذکر کرے، ان کے فضل و کرم کا ذکر کرے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، وہ غاروں میں جا جا کر امت کے لیے روتے رہے، سجدوں میں راتوں کو امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ جو معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وہ جو وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، پھر وہ قبر انور میں بھی امتی امتی اپنے غلاموں کو یاد کرے، میدان محشر والی روایتوں میں امت سے محبت کی ایسی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تذکرے ہیں، محبت امت کا اس قدر ذکر ہے، ان کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کمال مہربان ہے مسلمانوں پر۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے، تو یہ اتنا پیار کریں، ان کی محبتوں کے جواب میں ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ان کی محبتوں کا جواب یہ شراب کی بوتلیں تھیں؟ کیا یہ ان کی محبتوں کا جواب یہ سود، رشوتیں، یہ ناجائز کام، یہ بے حیا عورتیں، یہ بے حیائی کے کام، یہ جوئے کے اڈے، یہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر جب وہ گندی فلمیں مناظر دیکھنا؟ ہمارا نوجوان اس محبت کے معاملے کو سمجھ ہی نہ پایا کہ ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ آج دنیاوی چیزوں کے، مال کے، دنیاوی دولت کے، نشے کے، عورتوں کے دلدادہ نوجوان انہی چیزوں میں کھو گئے، اور کوئی اسی عشق میں اور محبت میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کوئی نشے میں، کوئی جوئے میں، کوئی کسی ناجائز عورت کی محبت میں، کوئی کسی غلط کام میں، کوئی دنیاوی کاروبار ایسا جس کے اندر حرام ہی حرام ہے، اس کی لت ایسی پڑ گئی، اور یہ ان ساری چیزوں میں ایسا مگن ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں کہ وہ راتوں کو رونے والے محبوب کے آنسو، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدوں میں میرے لیے رونا، ان کا سجدوں میں دعائیں مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، ان کا میرے لیے راتوں کا رونا، ہم بھول گئے ان کے احسانات کو، ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو، ہم بھول گئے ان کی شفقتوں کو۔ میں یاد نہ آیا جب تم اکیلے میں برائی کرنے کے لیے بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے اعمال سے نبی باخبر ہوتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ ہمیں بھول گیا ان کا راتوں کا رونا، اور ہم دنیاوی لذتوں میں کھو کر کدھر سے کدھر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے، کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ پھر محبت رسول کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ محبوب کے دیدار کا شوق، کہ یہ دیدار نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے کہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ محبوب کے دیدار کی تڑپ اور طلب، یہ محب کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ بلکہ آج عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔
پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنا. محبوب کے دوستوں اس کے اہل خانہ کی عقیدت بھی گھر کر جاتی ہے. لہذا اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر آپ کی آل یا آپ کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے دعوی محبت میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ نعرے دوزخ کا حقدار ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت رکھنے کی فضیلت اور ان سے بغض رکھنے کی وعیدیں بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری خاطر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا. جس نے انہیں اذیت پہنچائی، یعنی جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے بے شک اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ عن قریب اس کی پکڑ فرمائے گا. اور ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. 5 تن کی محبت کا بیان ہو رہا ہے. جس نے ان دونوں سے، مجھ سے، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ بھی لازم ہے. تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا کثرت سے ذکر کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے پیاروں سے پیار کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھی جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. محبت رسول کا تقاضا ہے سود سے بچیں، حرام سے بچیں، بدکاری سے بچیں، بے حیائی سے بچیں. محبت رسول کا تقاضا ہے شراب سے بچیں. محبت رسول کا تقاضا ہے حق تلفی کسی کی نہ کریں، کسی مسلمان کی بلا عذر شرعی غیبت نہ کریں، ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رمضان کا کبھی بلا عذر شرعی روزہ قضا نہ ہو، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھے، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے حسن اخلاق کا پیکر بنے، اس نے اخلاق اپنائے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کو گالیاں نہ دے، اپنی فوش کلامی سے بچے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محتاط رکھے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھے. کیونکہ دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے اور مدینے والے کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے. دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے. دنیا کی محبت میں خسارہ بھی ہے، دنیا کی محبت میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، خسارے بھی ہو جاتے ہیں، دھوکے بھی ہو جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے، نہ نقصان ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ کسی قسم کی بناوٹ ہے، نہ کسی قسم کے خسارے کی کوئی کسی قسم کا وہم و شبہ ہے. بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. محبت رسول کا صلہ احادیث میں بھی بیان کیا. بلکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روتے بے قرار ہو جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کس بات پہ؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی دیر آپ نظر نہ آئے، دل بے قرار ہو جاتا ہے. جنت میں آپ اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو آپ کو تھوڑی دیر نہ دیکھوں دل سنبھلتا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کے دل کی تسکین کے لیے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ آیت نازل ہو گئی
کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا. یہ صلہ ہے محبت رسول کا, محبت رسول کا صلہ یہ ہے. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. بلکہ سورہ احزاب میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی, اطاعت کی. ومن یطع اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, فرمایا فقد فاز فوزا عظیما, اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے, وہ راضی ہو جائیں, ان کی اتباع اور اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. تو محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم برائی سے بچیں, بے حیائی سے بچیں, اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیں, اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں. اپنا جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے, وہ کینہ کیسے کسی مسلمان کا پالے, اس کے دل میں حسد کیسے گھر کر جائے, وہ کیسے بدنگاہیاں کرے, وہ کیسے بے حیائی کے کام میں جائے. اس کو تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دھیان رہے, اس کی تو سوچ ہی ادھر لگی رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتا رہوں, انہی کو یاد کرتا رہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آئیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں, اپنا ذہن